لا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. رواه الإمام مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ستائش رب العالمین کے لیے بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد تسلیما کثیرا کثیرا وبارک علیہ. معزز صاحبین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں موضوع گفتگو ہے صلاۃ فجر کی اہمیت اور فوائد و ثمرات. یوں تو شریعت اسلامیہ میں ایک آدمی کے کلمے کے اقرار کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد بنیادی طور پر 5 نمازیں اس کے اوپر فرض ہوتی ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کیے گئے فرائض میں سے ہے. اور کوئی اگر مسلمان ہے تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، نمازوں کا قائم کرنا. لیکن ان میں بھی خصوصی طور پر بعض نمازوں کی فضیلت اور زیادہ ہے، تاکید بہت زیادہ ہے، اہمیت اور فوائد بہت بیان کیے گئے ہیں. تو اسی میں سے ایک نماز ہے صلاۃ فجر. صلاۃ فجر کی کیا اہمیت ہے، کیا اس کے فائدے ہوتے ہیں، کیا اس کے نتائج ہوتے ہیں ہماری زندگی پر، انشاءاللہ اس چیز کو میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو
कमा हक़्क़हू अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सलात फजर की अहमियत की बात की जाए तो सही बुखारी की एक रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, उसको हम सबसे पहले बयान करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लक़द हममतु अन आमुरा बिस्सलात फतुक़ाम सुम्मा उख़ालिफ़ इला रिजालिन क़ौमिन ला यशहदून अस्सलात फउहर्रिक़ अलैहिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा ये इरादा होता है कि मैं नमाज को कायम करने का हुक्म दूं किसी को कि वो नमाज पढ़ाए, फिर मैं ऐसे लोगों के घरों की तरफ जाऊं, सुम्मा उखालिफ इला मनाजिल कौमिन, ऐसे लोगों के मंजिलों में उनके घरों के अंदर जाऊं कि जो नमाज में अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं। यहां पर बात क्या चल रही है? बात यह नहीं है कि सिरे से नमाज नहीं पढ़ते हैं, बल्कि बात यह है अभी तक नमाज में हाजिर नहीं हुए हैं, जमात का वक्त हो चुका है। इसका मतलब यह है कि इसका तो कोई तस्वुर ही नहीं है कि सिरे से नमाज छोड़ी जाए। वो लोग जो जमात के वक्त में हाजिर नहीं हुए हैं, उनके लिए यह वईद है कि ऐसे लोग जो अभी जमात का वक्त हो चुका है, नमाज में हाजिर नहीं हुए हैं, मैं उनके घरों की तरफ जाऊं, उनके घरों में आग लगा दूं। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरादा है। किसका इरादा है? जो शफीक और रहीम है, जो बहुत ही ज्यादा लतीफ और बहुत ही ज्यादा मेहरबानी का, रहम और करम का मामला करने वाले हैं, उनका यह इरादा है कि मैं ऐसे लोगों के घरों की तरफ जाऊं और आग लगा दूं। मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए, मैं दोबारा कहूंगा इस जुमले को कि ये सिरे से नमाज छोड़ने वालों के लिए वईद नहीं है, बल्कि उनके लिए है कि नमाज का वक्त हो चुका है, लेकिन नमाज में, जमात की नमाज में वो हाजिर अभी नहीं हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मर्तबा एक शख्स का जिक्र किया गया। यह भी सही बुखारी की हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है। एक शख्स का जिक्र किया गया कि अल्लाह के रसूल, एक शख्स है नाम लैलहु हत्ता अस्बहा, कि पूरी रात सोया रहा यहां तक कि सुबह हो गई। पूरी रात सोया रहा यहां तक कि सुबह हो गई, सुबह को भी वो ना उठा, नमाज में हाजिर ना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और यहां सुबह से मुराद कौन सी सुबह है? सुबह से मुराद यहां पर सुबह सादिक है, ना कि 9 बजे वाली और 10 बजे वाली सुबह है। यहां पे उन्हीं की बात चल रही है, यानी सुबह सादिक हो चुकी है, फजर की नमाज का अव्वल वक्त हो चुका है, फिर भी सोया हुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ाका रजुलुन बाल शैतानु फी उज़ुनिही, कि ये वो आदमी है कि जिसके कानों में शैतान ने पेशाब कर दिया है, जिसके कानों में शैतान ने पेशाब कर दिया है। इसके कई मानी उलमा कराम ने बयान किए हैं। इमाम कुर्तुबी रहमहुल्लाह इसके मानी को बयान करते हुए लिखते हैं कि ये हकीकत पर भी महमूल हो सकता है। ऐसा नहीं कि कोई इसमें वईद बयान की गई है और हकीकत नहीं है कि शैतान हकीकत में पेशाब नहीं करता है। नहीं, कहते हकीकत पर भी इसको महमूल किया जा सकता है। क्यों? कहते हैं इसलिए कि ये सही हदीस वारिद है कि शैतान खाता भी है, पीता भी है, आपके घरों में रात भी गुजारता है, यहाँ तक कि इंसानों के साथ निकाह भी करता है, उनके साथ ज़ौजियत में भी रहता है। ये तमाम चीजें हदीस से साबित हैं, तो फिर ये कहां से बाइद है कि वो पेशाब नहीं कर सकता है? कहते हैं इसलिए हकीकी माना पर महमूल किया जाएगा कि जो शख्स फजर की नमाज का वक्त हो गया, सोया रहा, शैतान उसके कानों में पेशाब कर देता है। दूसरी बात, मानी को बयान करते हुए शारी ने हदीस ने लिखा, और इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह के कौल के बाद, कि अगर देखा जाए तो गौर कीजिए कि इंसान पेशाब कहां करता है? पेशाब कहां करता है? अमूमी तौर पर इंसान पेशाब बैतुल खला में जाके करता है। और बैतुल खला कैसी जगह है? इंतहाई हकीर जगह है, गंदी जगह है, जहां पर कोई रहना पसंद नहीं कर सकता, रुकना ज्यादा देर पसंद नहीं कर सकता,
تھوڑی سی گندگی اس میں پڑی ہو تو ہم گندگی کرنا بھی وہاں پسند نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی حقیر جگہ ہے وہ جگہ جہاں پیشاب کیا جاتا ہے، گندی جگہ ہے. گویا ایسا شخص جو کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور سویا رہا، وہ ایسی گندی جگہ سے بھی بدتر ہو گیا. شیطان اسی جگہ کو چنتا ہے پیشاب کرنے کے لیے، شیطان اسی جگہ کو چنتا ہے پیشاب کرنے کے لیے. وہ سب جو ایسی گندی جگہ کی معنی رکھتا ہے، اس کی نظروں میں ایسا ہی گندا ہے وہ، جیسے بیت الخلا ہے، جیسے ٹوائلٹ ہے، اسی طرح اس کو گندا سمجھتا ہے. اس کی نظر میں کوئی وقات نہیں ہوتی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس لیے آ کے وہیں پیشاب کرتا ہے. یہ علماء کرام کے بیان کردہ معنی ہے. اس کے علاوہ اور بھی معنی بیان کیے گئے ہیں. ایک یہ کہ شیطان اس پر پوری طرح سے مسلط ہو جاتا ہے، پوری طرح قابض ہو جاتا ہے. اب وہ سب کچھ شیطان کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے پورا دن، اور شیطان اس کے اوپر حاوی رہتا ہے. بہرحال پتہ یہ چلا کہ فجر کی نماز اللہ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتی ہے. اول وقت میں اٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، فجر کی نماز پڑھنا، یہ انتہائی نشاط، فرحت، رب کو راضی کرنے والا عمل ہے، اپنے آپ کی بھی چستی کا عمل ہے. اس کے علاوہ اگر فضائل دیکھے جائیں، اس کے فوائد دیکھے جائیں، اس کے ثمرات دیکھے جائیں، تو حضرت جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم کی بے شمار روایات بھری پڑی. میں نے بھی زیادہ تر صحیح مسلم کی روایات سے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہا ہے، حالانکہ یہ روایتیں دوسری جگہ بھی موجود ہیں. صحیح مسلم کی روایت حضرت جندب بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کی نماز یعنی فجر کی نماز پڑھ لے تو وہ اللہ کے ذمے اور اللہ کے عہد و پیمان میں آ جاتا ہے، اللہ کی امن و امان میں آ جاتا ہے. اب وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حفاظت میں ہے، عہد و پیمان میں ہے، امن و امان میں ہے. اور اگر اس سے کوئی چھیڑ خانی کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو دیکھنے والا ہے. اس لیے آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لہذا جس کو اللہ نے عہد و پیمان دے دیا یعنی فجر کی نماز پڑھنے والے کو، تم میں سے کوئی بھی اس عہد و پیمان کو نہ توڑے، اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کرے. اگر کوئی کرے گا فجر کی نماز پڑھنے والے کے ساتھ چھیڑ خانی تو اللہ رب العالمین اس کی گرفت فرمائے گا، اور جس کی اللہ گرفت فرمائے گا اس کو اللہ رب العالمین جہنم میں ڈال دے گا. کیا پتا چلا کہ فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے عہد و پیمان میں. دوسری روایت حضرت عمارہ بن رؤیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها یعنی الفجر والعصر، کہ وہ شخص جہنم کی آگ میں داخل ہرگز نہیں ہو سکتا جو کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے کی نمازیں پڑھ لے، یعنی فجر اور عصر کی نمازیں. وہ جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا. کتنا بڑا پروانہ ہے، کتنی بڑی نجات کا سامان ہے، اور ہم لوگ ان دونوں نمازوں سے کتنے غافل ہیں، یہ قابل غور ہے. اسی طرح حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کی، من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے دو ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی، دو ٹھنڈی نمازیں، وہ جنت میں داخل ہو گیا. دخل الجنہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے، پاسٹ کا، گزرے ہوئے زمانے کا. جس نے یہ نماز پڑھ لی دو ٹھنڈی نمازیں، گویا وہ جنت کے اندر داخل ہو گیا. کتنا بڑا اس کا ثواب ہے. اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اس نماز کی تاکید کرنے کا حکم، آپ نے اس کے پڑھنے کا حکم قرآن مجید میں دیا ہے. اسی طرح فجر کی نماز پڑھنے والا اللہ کے مقرر کردہ فرشتوں کی گواہی کا حقدار ہوا کرتا ہے. اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے حق میں گواہی دیں گے. سورہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 78 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. نماز قائم کرو لدلوک الشمس، زوال شمس سے، زوال آفتاب سے لے کر کے، سورج کے ڈھلنے سے لے کر کے کہاں تک؟ رات کی تاریکی تک. وقرآن الفجر، اور فجر کے پڑھنے کے وقت میں. صلاۃ فجر کو یہاں کہا گیا قرآن الفجر.
اس لیے کہ نماز فجر میں قرآن کی قرات لمبی کی جاتی ہے. گویا فجر کی نماز کا اصل یہی ہے کہ ہم اس میں قرات لمبی کریں. تو کیا کہا گیا صلاۃ فجر کو؟ وقرآن الفجر. نماز قائم کرو کس وقت؟ جب فجر کے وقت میں قرآن پڑھا جاتا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے، فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ کے فرشتے، خصوصی فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے خصوصی فرشتے حاضر ہوتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار، کہ تمہارے درمیان آتے جاتے ہیں باری باری رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے، اور یہ فرشتے جنہوں نے تمہارے درمیان رات گزاری ہے یہ رب کے پاس پہنچتے ہیں. فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي. اللہ رب العالمین پوچھتا ہے، ان سے معلوم کرتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے لیکن ان کو گواہ بنانے کے لیے پوچھتا ہے، اپنے بندوں پر فخر کرنے کے لیے پوچھتا ہے. دیکھو یہ میرے وہ بندے ہیں جن کے بارے میں تم نے کہا تھا یہ فساد مچائیں گے دنیا میں جا کے، دیکھو کس طرح یہ رات کو اٹھ کر کے میری عبادت کر رہے ہیں اور اپنے بستروں سے الگ ہو کر کے مجھے یاد کر رہے ہیں. بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کیسے چھوڑا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ جب ہم ان کو چھوڑ کر کے آئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس پہنچے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. جب فرشتوں کی باری لگتی ہے، عصر سے لے کر کے فجر تک کے لیے کچھ فرشتوں کی باری ہے جو نگرانی کرتے ہیں، فجر سے عصر تک کے لیے کچھ فرشتوں کی باری ہے جو نگرانی کرتے ہیں. اس طرح جب آتے جاتے ہیں رب العالمین ان سے بطور فخر پوچھتا ہے کیسے تم نے میرے بندوں کو چھوڑا ہے. یہ اللہ کے سامنے گواہی دیتے ہیں ہم نے عبادت کرتے ہوئے چھوڑا ہے، تیرا ذکر کرتے ہوئے چھوڑا ہے. کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ بندے جن کے بارے میں گواہی دی جائے. پھر کتنے بد نصیب ہوں گے وہ بندے میرے بھائیوں صرف سننے کے لیے نہ سننا کہ ہم نے کوئی اچھا بیان سنا، اچھی باتیں سنی، اچھے انداز میں سنی، بلکہ عمل کے لیے ذرا دل کے اوپر اپنے ہاتھ رکھ کر کے سنیے کہ رب کے سامنے کیا گواہی وہ دیں گے، اور پھر ہم جب رب کے سامنے جائیں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. یہ فرشتے بھی گواہی دیں گے کہ ہاں یہ نماز میں حاضر نہیں تھے، ہم جب ان کے پاس آئے تو یہ تب بھی نماز میں حاضر نہیں تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے گئے تب بھی یہ نماز میں حاضر نہیں تھے. عصر اور فجر کی نماز میں یہ فرشتوں کی گواہیاں چلتی ہیں اور یہ باریاں چلتی ہیں. اللہ فرماتا ہے زوال آفتاب سے لے کر کے رات کی تاریکی تک اور فجر کے وقت میں نماز پڑھیں. سورہ اسراء آیت نمبر 78، اس میں پانچوں نمازیں آ گئی. زوال آفتاب طلوع الشمس کہتے ہیں سورج کا ڈھل جانا. اچھا جب سورج ڈھل جاتا ہے تو ہم ظہر پڑھتے ہیں، پھر عصر پڑھتے ہیں، اس کے کچھ دیر بعد سورج کے ڈھلنے کے بعد ہی ہوتی ہیں، اور رات کی تاریکی میں یہ مغرب ہوتی ہے اور عشاء ہوتی ہے. اور قرآن الفجر فجر کی نماز کا وقت آ گیا. گویا قرآن مجید کی آیت میں پانچوں نمازوں کا وقت آ گیا. جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں پانچوں نمازوں کا ذکر نہیں ہے وہ سراسر گمراہی پر ہیں، سراسر غلط راہ پر ہیں، اور سراسر کفریہ عقیدے کے قریب جا رہے ہیں یا کفریہ عقیدے پر چلے گئے. یہ اتنا بڑا ثواب رکھتا ہے. فجر کی نماز اتنی بڑی اہمیت رکھتی ہے. میرے بھائیو فجر کی نماز کی اور کیا فضیلت ہے اور کیا اہمیت ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فکأنما صلی اللیل کلہ، کہ جس نے رات کی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا. کتنی بڑی بات ہے جماعت کے ساتھ. کچھ لوگوں کی عادت بن جاتی ہے سستی کرنے کی، ہمیشہ ہی جماعت کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں نماز کو یا زیادہ تر چھوڑ دیتے ہیں. پڑھنا ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھیے، کتنا بڑا ثواب ہے. جماعت کے ساتھ جس نے یہ نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اس نے گویا آدھی رات کا قیام کیا. اور جس نے فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا ہے، پوری رات اس نے گویا نوافل پڑھے ہیں. اتنا بڑا ثواب اس کو دیا جاتا ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. کیا پتا چلا اس سے کہ اس کی بڑی اہمیت ہے. اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت، یہ بڑی اہم روایت ہے، اگر اس پر عمل ہو جائے تو بڑی اہم روایت ہے.
जामे तिरमिज़ी की रिवायत है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबह की नमाज, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, उसके बाद सुम्मा क़अद यज़कुरुल्लाह तआला हत्ता तत्लुअ अश-शम्स सुम्मा सल्ला रकअतैनि फकअन्नहु, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबह की नमाज जमात से पढ़ी, फिर उसके बाद वो अपनी जगह बैठा रहा, अल्लाह का जिक्र अस्कार वो करता रहा, अल्लाह का जिक्र करता रहा, यहां तक कि सूरज तुलू हो गया। सूरज तुलू के बाद उसने 2 रकात नमाज पढ़ ली, यानी इशराक की नमाज पढ़ ली। सूरज तुलू होने के बाद जो पढ़ी जाती है तो उसको क्या मिलता है? गोया उसने एक हज और एक उमरा कर लिया। मुकम्मल हज, मुकम्मल उमरे का सवाब मिलता है। आपने 3 मरतबा दूसरी रिवायत को अगर देखें तो आपने ताकीदन का ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मतिन, मुकम्मल मुकम्मल हज और उमरे का सवाब मिलता है। कितना बड़ा सवाब है? फजर की नमाज के साथ ये 2 रकात मिल गई, फजर की नमाज के साथ ये इशा की 2 रकात मिल गई तो इनका सवाब इतना बड़ा हो गया। इसका मतलब ये कि फजर की नमाज का अपने आप में कितना बड़ा सवाब होगा, बहुत बड़ा सवाब। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल नकल है सही मुस्लिम में, वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत के रास्ते दिखा दिए। जो चाहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस हाल में मिले कि वो मुसलमान हो, कितने गहरे अल्फाज हैं। जो ये चाहता है, जिसको ये बात खुश करती है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिले इस हाल में कि मुसलमान हो, उसकी इस्लाम की हालत में मौत आए, तो उसको चाहिए कि इन 5 नमाजों की पाबंदी करे। अल्लाह ने तमाम हिदायत के रास्तों को वाज़े कर दिया है नबी के लिए, और ये 5 नमाजें भी हिदायत के रास्तों में से एक रास्ता है। कैसी 5 नमाजें? जमात के साथ पढ़ना। ये 5 नमाजें हिदायत के रास्तों में से एक रास्ता है। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमा रहे हैं। और कहते हैं कि जब एक बंदा अगर फजर की नमाज इसी तरह तमाम नमाजें जमात के साथ छोड़ देता है तो कहते हैं वो हिदायत के रास्ते को छोड़ देता है। बल्कि इससे ज्यादा ताकीदी अल्फाज उन्होंने कहे, किसी के बारे में कहे होंगे कि तुम ऐसे घरों में नमाज ना पढ़ना जिस तरह ये शख्स अपने घर में नमाज पढ़ता है। अगर तुमने ऐसे अपने घरों में नमाज पढ़ना शुरू कर दिया जमात छोड़ करके, तो तुम नबी की सुन्नत को छोड़ दोगे। ये अल्लाह ने तरीका दिया है। सुन्नत से मुराद यहाँ पर तरीका है। सुन्नत से मुराद वो नहीं जो फर्ज के मुकाबले में है कि हाँ छोड़ा जा सकता है, बल्कि तरीका, यानी तरीका ही यही है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि अल्लाह ने जमात के साथ पढ़ने का तरीका दिया है, और अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे। और कहा वो इस वजह से कि जब एक बंदा वुजू करता है, अच्छे से वुजू करे, मस्जिद की तरफ जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करता है? उसके एक कदम के बदले एक नेकी लिखता है, और उसकी एक एक खता को माफ करता है, एक एक दर्जे को उसके बुलंद करता है। फिर आगे कहते हैं कि हमारा ये हाल था, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमारे जमाने में ये हाल था कि हम ये समझते थे कि कोई नमाज से जमात के पीछे रह गया तो वो कौन है? वमा यतखल्लफु अन्हा अहदुन इल्ला मुनाफिकुन मालूमुन निफाक, जिसका निफाक बिल्कुल मालूम हो, वाज़े हो, वही जमात की नमाज छोड़ सकता था, वरना जमात की नमाज छोड़ने का तसव्वुर हमारे दरमियान नहीं था। और कहते हैं कि ये जमात की नमाज छोड़ना, नमाजों का तर्क करना, ये निफाक की अलामत है। कोई नहीं छोड़ता था। और कहते हैं हम देखते थे कि एक आदमी हमारे दौर में इस हालत में भी मस्जिद आता था कि उसको 2 आदमियों के दरमियान कंधों पर हाथ रखवा कर खिलाया जाता, हत्ता युकाम फिस्सफ, यहाँ तक के लाकर के उसको सफ में खड़ा कर दिया जाता। इस हालत में भी आदमी नमाज नहीं छोड़ता था, जमात की नमाज छोड़ता था। ये कौन कह रहे हैं? हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु अपने जमाने का अपने हालात बयान कर रहे हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, कोई इधर उधर की रिवायत नहीं। मेरे भाइयों, फजर की नमाज की कितनी अहमियत है। सही मुस्लिम की रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा सकील और भारी नमाज मुनाफिकीन पर वो इशा और फजर की नमाज है। और अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इन दोनों नमाजों में कितना बड़ा सवाब है, तो अगर वो अपनी सरीनों के बल घसीट करके अगर मस्जिद में आने की ताकत रखते होंगे तब भी आएंगे।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا ثواب بیان کیا، اتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس میں اتنا بڑا فضل ہے تو آدمی ضرور آئے گا، چاہے اپنی گھسیٹ کر کے اپنے آپ کو مسجد کے اندر لے کر کے آئے۔ میرے بھائیو، اگر کسی کا ثواب مخفی رکھا جاتا ہے شریعت میں، پوشیدہ رکھا جاتا ہے، مبہم رکھا جاتا ہے، بتایا نہیں جاتا فکس کر کے، تو اس کا مطلب اس کا ثواب بے انتہا ملنے والا ہے۔ یہاں بھی مبہم رکھا گیا، کتنا بڑا ثواب۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، جو رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں پریشانی کو جھیل کر کے، کبھی کبھار دور دراز سے آدمی آتا ہے، تکلیف کو جھیل کر کے مساجد کی طرف رات میں آتا ہے، اس کو بروز قیامت نور تام، مکمل نور، مکمل روشنی کی بشارت سنا دو، خوشخبری سنا دو، مکمل نور ملے گا اس کو۔ ادھورا نور بھی ملے گا، کسے ملے گا؟ منافقین کو۔ جب وہ پل صراط پر ہوں گے بجھا دیا جائے گا، خاموش اس کو کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ وہ کہیں گے مومنین سے، رک جاؤ، ہمیں بھی اپنے نور اور روشنی سے کچھ روشنی دے دو تاکہ ہم بھی پار کر لیں۔ اس وقت وہ نہیں ملے گا۔ کس کو ملے گا مکمل نور؟ جو کہ فجر کے وقت میں، تاریکی میں، رات میں مسجد میں چل کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو مکمل نور کی بشارت دے دو۔ اس کا مطلب یہ مومنین ہے، ان کو مکمل نور ملے گا، یہ مومنین ہے۔ ان کے اندر نفاق کی صفت نہیں ہے، صرف جھوٹ بولنا، غداری کرنا، گالی گلوچ کرنا نفاق کی یہی علامت نہیں، بلکہ نفاق کی بڑی علامتوں میں سے یہ بھی بڑی علامت ہے کہ فجر اور عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا۔ صرف چھوڑنا نہیں کہہ رہا ہوں، جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا، یہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ چھوڑنا تو پتہ نہیں کہاں کی بات ہے، وہ تو کفر تک ہے، لیکن صرف جماعت کے ساتھ چھوڑ دینا یہ نفاق کی علامت ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرِ لَيْلَةً، چاند کی طرف دیکھا۔ چاند کیسا تھا؟ 14ویں رات کا چاند تھا۔ اللہ کے رسول ادھر دیکھ رہے ہیں 14ویں رات کے چاند کی طرف، اور اس کے بعد دیکھتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے، انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، جس طرح تم اس چاند کو آج 14ویں رات کے دیکھ رہے ہو، اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے۔ لا تضامون فی رؤیتہ، دیکھنے میں رب کی دیدار میں ذرا سی بھی پریشانی تو میں نہیں ہوگی۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى الصَّلَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے دیکھنے کے لیے؟ دیدار کے لیے بروز قیامت دیدار رب کا ہوگا۔ یاد رکھیے، دیدار الہی، دیدار رب، رب کی رویت، یہ جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت ہوگی جو کہ خاص لوگوں کو ملے گی، سب کو نہیں ملے گی۔ کس کو ملے گی؟ خاص لوگوں کو۔ اللہ رب العالمین اپنا دیدار جب کرائے گا، اس سے پہلے اللہ فرمائے گا کہ کیا کچھ اور چاہیے تمہیں؟ کہ اللہ سب کچھ تو مل چکا، کیا چاہیے؟ سارا کچھ ملا ہوا نہیں، میرے پاس مزید ہے۔ تب اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا تو مومنین اس وقت اتنے خوش ہوں گے کہ اتنے خوش کبھی بھی وہ نہ ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ جنت پا کر کے بھی نہ ہوئے ہوں گے۔ کتنی شان ہوگی رب العالمین کی۔ وہ اللہ رب العالمین ہے جس کو دیکھنے کا موسیٰ علیہ السلام نے اشتیاق ظاہر کیا، اے اللہ تو مجھے اپنے آپ کو دکھا دے، کس طریقے کا تو ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا کی نگاہ سے تم نہیں دیکھ سکتے ہو، وہاں دیکھ سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیسے دیکھو گے؟ اگر تم کر سکتے ہو تو ایسا کرو، کبھی بھی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے فجر کی نماز نہ چھوڑنا جماعت کے ساتھ۔ پھر کہوں گا دوبارہ سے، یہاں جماعت کی بات چل رہی ہے، سرے سے چھوڑنے کی تو بات ہے ہی نہیں۔ اور اسی طرح سورج کے غروب یعنی ڈوبنے سے پہلے عصر کی نماز مت چھوڑنا۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے اور یہ پابندی کر لو گے تو اللہ رب العالمین کو دیکھو گے۔ سورہ قاف آیت نمبر 39 آپ نے تلاوت فرمائی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، کہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرو سورج کے طلوع سے پہلے اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے۔ اللہ کے رسول نے دلیل میں سورہ قاف کی آیت نمبر 39 تلاوت فرمائی۔ میرے بھائیو، یہ فجر کی نماز کی اہمیت ہے، یہ فجر کی نماز کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ اگر فضیلت کی بات کی جائے تو اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس حدیث کی راویہ ہے، سے مسلم کی روایت ہے، بڑی مشہور روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سنت گھر پڑھا کرتے تھے، یہی آپ کی زیادہ تر عمل میں تھا، یہی عمل آپ کا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو 2 رکعت فجر کی سنتیں ہیں، یہ جو 2 رکعت فجر کی سنتیں ہیں، رکعتا الفجری، یہ 2 رکعت فجر کی سنتیں میرے نزدیک زیادہ محبوب ہیں دنیا سے، اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے ان تمام کے مقابلے میں مجھے یہ زیادہ محبوب ہے۔ کون سی؟ فجر کی 2 رکعت سنتیں۔ جب سنتوں کا اتنا بڑا مقام ہے تو فرائض کا کیا ہوگا؟ فرائض میں خصوصی طور پہ اس وقت تلاوت قرآن کو سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور وہ گواہی دیتے ہیں۔ کون لوگ حاضر ہیں؟ میرے بھائیو، آج جمعہ کا دن ہے۔ صحیح الجامع صغیر الالبانی کی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام نمازوں میں افضل نماز کون سی نماز ہے؟ جمعہ کے دن فجر کی نماز۔ تمام نمازوں میں افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز ہے۔ صحیح الجامع صغیر الالبانی میں علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، صحیح روایت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، افضل الصلوات آپ نے فرمایا، سب نمازوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی نماز کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز جمعہ کے دن، جو ہم سب سے زیادہ چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سب سے زیادہ ثواب بیان کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ تھی چند باتیں فجر کی نماز کی اہمیت، فضیلت، فوائد اور ثمرات کے تعلق سے۔ فجر کی نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ نشیط ہوتا ہے، چست رہتا ہے۔ صحیح مسلم کی جیسے کہ ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، کہ شیطان تم میں سے ہر ایک کے سر کے پاس آ کر کے، اس کی گردن کے پاس آ کر کے گرہ لگاتا ہے، 3 گرہ لگاتا ہے، اور ہر گرہ پر وہ یہ منتر پڑھتا ہے، کیا؟ علیک لیلا طویلا، علیک لیلا طویلا، علیک لیلا طویلا۔ ابھی وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے، ابھی وقت باقی ہے۔ آدمی کی آنکھ کھلتی ہے تب بھی یہ کہ ابھی وقت باقی ہے، الارم بجتا ہے بند کرتا ہے، ابھی وقت باقی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی طرح سستی کر جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا لیکن اگر آدمی پہلی فرصت میں اٹھ جائے، پہلی آواز پر اٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، پہلی فرصت میں اٹھ جاتا ہے، فَذَكَرَ اللَّهَ، فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے۔ کیا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور۔ یہ بعض روایت مطابق لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، بعض روایت بلکہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، سبحان اللہ، الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم اغفر لی۔ اگر وہ یہ کلمات کہہ لے، یہ کلمات کہنے کے بعد اے اللہ تو میری مغفرت کر دے، اللہ ضرور اس کو معاف کر دیتا ہے۔ کوئی اور دعا کرنا چاہے ان کلمات کو پڑھ کے سو کے اٹھ کر کے، اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اگر نماز پڑھ لے تو اللہ رب العالمین، یعنی کوئی 2 رکعت بھی چاہے توفیق ملے وہ پڑھ لے، اللہ اس کی نماز کو قبول کرتا ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت ہے، یہ سو کر کے اٹھنے والی روایت بھی صحیح بخاری کی، الحمدللہ الذی احیانا، جو ہمیں زیادہ تر یاد ہوتی ہے۔ یہ والی جو دعا میں نے پڑھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر، سبحان اللہ، الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اس کے بعد آپ دعا کریں، جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں، اللہم اغفر لی، سب سے پہلے آپ نے یہ دعا سکھائی، اللہ تو میری مغفرت فرما دے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو دعا ہے، اللہم اشفنی، اللہ تو مجھے شفا دے دے، یا جو بھی باتیں ہیں اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ نماز پڑھے بندہ، اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی ساری گرہ کھل جاتی ہیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ شیطان بھاگ جاتا ہے، شیطان کا حملہ ختم ہو جاتا ہے، اور چست ہو کر کے آدمی صبح کرتا ہے، باقی دن گزارتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثًا كَسْلَانًا، خبیث، برا، سست ہو کر کے زندگی گزارتا ہے۔ خبیث النفس، اس کے دل کیا ہوتا ہے؟ بڑا برا رہتا ہے، دن بھر برا رہتا ہے۔ جو فجر کی نماز پڑھے، کوئی بھی نیکی کا کام آدمی کرتا ہے، خاص طور فجر کی نماز ہو تو اس کے دل کو سکون رہتا ہے کہ ہاں میں نے اللہ کے لیے اس نماز کو پڑھا ہے، کم سے کم میں نے اللہ رب العالمین کے لیے اس نماز کو پڑھا ہے۔ تو میرے بھائیو، خلاصہ اگر دیکھا جائے، اس نماز کی بہت اہمیت ہے، یہ مومنین کی علامت ہے۔ اس کو پڑھنا اور اس کو چھوڑنا جماعت کے ساتھ، سرے سے چھوڑنے کی بات نہیں، آخر میں پھر کہوں گا، جماعت کے ساتھ چھوڑنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ کتنی پابندی کر رہے تھے ہم رمضان میں،
بعض حضرات تو ابھی اتنی پابندی اور اب بالکل تاخیر میں چلے گئے کہ ہاں اول وقت سے بھی اول وقت میں پڑھنے کے لیے تیار، اب ہماری مسجدیں خالی ہیں، 2 نمازی 3 نمازی 4 نمازی، اب کہاں چلے گئے؟ اللہ کے بندو رات کو جلدی سو، نہ بھی سو تو آپ کے اور فجر کی نماز یہ فرض ہے، وہ بھی جماعت کے ساتھ فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ اٹھ جاؤں گا اور جا کر کے وہاں ظہر کی نماز میں پڑھ لوں گا۔ جمعہ کے دن تو زیادہ تر لوگ یہ سوچے رہتے ہیں کہ اٹھوں گا اور جمعہ پڑھنے جاؤں گا، پہلے پہنچ جاؤں گا، پڑھ لوں گا، قضا ہو گئی میری، کیا ہو گئی؟ میرے اوپر سے حق ادا ہو گیا۔ یاد رکھنا، جان بوجھ کر کے سرے سے جماعت کو چھوڑتے رہنا یہ بھی اپنے آپ میں ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی نماز اگرچہ آپ بعد میں پڑھ لیں اس کو، وہ قبول نہ ہو، اس لیے کہ آپ نے جماعت کو جان بوجھ کر کے چھوڑا ہے۔ شریعت میں صرف اتنی گنجائش ہے، کبھی کبھار آپ سوئے رہ گئے، آپ نے ہر کوشش کی پھر بھی آپ کی آنکھ نہ کھل پائی تو آپ کے لیے کفارہ ہے، جیسی آنکھ کھلے فوراً پڑھو، اگرچہ سورج طلوع ہو رہا ہے فوراً پڑھو۔ اسی طرح اگر آپ بھول گئے ہیں، کوئی ایسے کام میں لگ گئے، مشغول ہو گئے، باقی نماز کا وقت یاد ہی نہیں رہا، جیسے یاد آئے، چاہے جو بھی وقت چل رہا ہو، چاہے ممنوع وقت چل رہا ہو، کوئی سا بھی وقت چل رہا ہو، فوراً فرض نماز ادا کرو۔ شریعت میں اتنا گنجائش اتنی بیان کی گئی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور گنجائش نہیں ہے کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، آپ نے رمضان پر نیکیاں کی ہیں، آپ کی نیکیوں کی قبول ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان نیکیوں کو پورے 11 مہینے بھی باقی رکھیں، اور اگر یہ آئندہ کنٹینیو نہیں رہتی ہیں تو یہ علماء کے اقوال میں سے قول ہے، اس کا مطلب اللہ نے اس کا یہ قبول نہیں کیا ہے، ماہ رمضان قبول نہیں کیا۔ قبول ہونے کی علامت کیا ہے؟ آئندہ بھی آپ نیکی کی طرف آتے ہیں۔ کبھی کبھار تو غفلت ہو سکتی ہے، لیکن مسلسل غفلت ہو جائے یہ آپ کی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ نے آپ سے نیکیوں کو قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین خاص طور سے ستون اسلام میں سے، بنیاد اسلام میں سے اس نماز جیسی بنیاد کو صحیح انداز سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم تمام کو تمام ہی اراکین اسلام کی پابندی کرنے، ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام کو موحد بنا دے، شرک و بدعات سے دور فرما دے، جو مقروض ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دے۔ رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ رب العالمین جو مسلمان پریشان ہیں ان کی اپنے غیب سے مدد فرما دے، اور ہم تمام کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ ہمارے اعمال کو خصوصی طور پر اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔